الحمد لله الذي طهر قلوب المؤمنين الصائمين عن دنس الشرك والكفر والعصيان وزينها بفضله وكرمه وعنايته بالأنوار والإرفان حتى صارت مستحقة لرضوان الرحمن ومستفيزة بأنوار القرآن وبعودة عن وساوس الشيطان. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ توصلنا الی جنات النعیم وروحا وریحان. ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی هو صاحب الشفاعۃ الکبریٰ وناسخ لجمیع الملل والادیان. وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ما دام الدلیل والبرہان. اما بعد، یا معشر الخلان، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آمنت باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے عشق میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، اسی رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا. جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، ایسی نیند مجھ کو بھی سلا جانا. برادران اسلام، رحمت و مغفرت اور نجات لیے ہوئے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے. آپ حضرات اس ماہ مبارک کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اپنے دامن میں خیر و برکت کا انمول تحفہ لے کر آیا ہے. وہیں پر اس مہینے کی ایک مقدس رات ایسی رات ہے جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، اور اس رات کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم قرآن کے متعلق کچھ باتیں کریں. وہ قرآن جو اللہ کا ایک مقدس کلام ہے. یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اور بھی کتابیں نازل ہوئیں جو انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے تھیں، لیکن ان کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھیں، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، اور اللہ کی اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں بڑی تبدیلیاں کر دی. اللہ کے کچھ احکام کو نکال دیے تو کچھ اپنی طرف سے اس میں نئی باتوں کو داخل کر دیے. یہ قرآن کریم ہے جو صبح قیامت تک نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے. یہ قرآن کریم جو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت بن کر آیا ہے، اس قرآن کریم سے ہم اگر چند سوالات کریں تو ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے پاس ہے. دیگر کتابوں سے یہ سوال کیا جائے تو اس سوالوں کا جواب ان کے پاس ہے یا نہیں، لیکن قرآن کریم کو دیکھیں آپ. کوئی بھی چیز اگر کہیں سے آتی ہے یا کوئی شخص بھی کہیں سے آتا ہے تو آنے والے سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں.
آپ کہاں تھے، آپ کب آئے، کس لیے آئے، آنے کا مقصد و مدعا کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے، اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم بھی ہمارے پاس آیا ہے، قرآن کریم سے ہم سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے، تو آیا کس لیے آیا، تو کب آیا، کہاں سے آیا، اور کس نے تجھ کو بھیجا، آنے کا تیرا مقصد کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات جب ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں تو قرآن کریم ہر سوال کا جواب ہمیں واضح طور پر دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آنے سے پہلے تو کہاں تھا، تو قرآن کریم ہمیں بتاتا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا۔ تو قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تو کس کی جانب سے آیا، کس نے تجھے نازل کیا، تو قرآن کریم کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا۔ اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے تو کس مہینے میں آیا، تو قرآن کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا دے کہ تو دن میں نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا، تو قرآن کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوا۔ اے قرآن تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے آیا ہے، تو قرآن کہتا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم قرآن سے کہتے ہیں اے قرآن تو ذرا بتا دے تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے آیا ہے، تو قرآن کہتا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم ذرا پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا دے تم جس مذہب کو لے کر آئے ہو یا جس مذہب کی ترجمانی یا رہنمائی کر رہے ہو، وہ مذہب کون سا مذہب ہے اور وہ مذہب کیسا مذہب ہے۔ تو قرآن کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، جس مذہب کو میں لے کر آیا ہوں یا جس مذہب کی رہنمائی کر رہا ہوں، جس مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں، وہ مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ ہم قرآن کریم کی اگر تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، تو دو باتیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کہیں قرآن کریم کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہیں تو قرآن کہتا ہے ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں قرآن کہتا ہے ہم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ قرآن لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور قرآن متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ مثلا کسی انسان کو کہیں جانا ہو، اب اس جگہ سے وہ ناآشنا ہے، اس جگہ سے وہ ناواقف ہے، کسی آدمی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ایک مثال بتا دوں، ایک آدمی کو دلی جانا ہو، کسی سے کہتا ہے بھائی مجھے دلی جانا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ تم یہاں سے فلاں جگہ جاؤ، گاڑی پکڑو، اور ٹرین میں بیٹھنے کے بعد گاڑی ادھر سے فلاں فلاں اسٹیشن ہوتے ہوئے گزرے گی اور دلی شہر تک پہنچے گی، تم وہاں اتر جانا۔ یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایک رہنمائی ہے جو انہوں نے بتا دیا۔ اور ایک ہدایت ایسی ہوتی ہے، کسی آدمی سے پوچھا بھائی مجھے دلی جانا ہے، اس نے کہا تم دلی جانا چاہتے ہو، میں بھی دلی چلتا ہوں، اور میرے ساتھ ہو لو۔ اس کو ساتھ لیتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے اور دونوں چلتا ہے، دلی شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے والے کی ہدایت اور دوسرے کی ہدایت میں ایک جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے، پہلے نے صرف راستہ دکھا دیا اور دوسرے نے منزل تک پہنچا دیا۔ راستہ دکھانے میں کیا ہوتا ہے
کہ آدمی کبھی بھٹک سکتا ہے۔ انہوں نے تو بتا دیا مجھے دلی جانا ہے، اور بتانے والے نے بتا دیا فلاں اسٹیشن میں تم ٹرین میں بیٹھ جانا، اور اس ٹرین میں بیٹھ کر تم ادھر سے چلے جانا، لیکن آدمی کبھی کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ جس ٹرین میں اسے بیٹھنا چاہیے، جس پلیٹ فارم میں وہ گاڑی رکتی ہے، وہ غلط ٹرین میں بیٹھ سکتا ہے، وہ دوسرے پلیٹ فارم میں بھی جا سکتا ہے، دوسری گاڑی میں بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ منزل سے بھٹک بھی سکتا ہے، منزل میں پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کو صرف راستہ بتایا گیا، اور جس آدمی کو ساتھ میں لے کر چلا وہ آدمی بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ آدمی مطمئن ہے کہ راہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا میرے ساتھ ہے۔ اب آئیے، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کہیں فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن عام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، منزل تک پہنچاتا نہیں، راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن متقیوں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتا دیا پڑھنے والا تو اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بیٹھا لے کہ تو اس کتاب کو جو تلاوت کرے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کامل کے ساتھ تو اس کتاب کو پڑھ، اس لیے کہ وہ کتابیں انسان کی ہے جس میں غلطیاں ہوتی ہے، وہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں غلطیوں کا امکان رہتا ہے، لیکن یہ انسان کی کتاب نہیں، یہ تو خالق انسان کی کتاب ہے، یہ تو انسان کی کتاب نہیں، یہ تو خالق ارض و سما کی کتاب ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا جب نزول ہوا عرب کی سرزمین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو عرب کے کفار و مشرکین نے کیا کہا تھا؟ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان تمام کفار و مشرکین کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور ایک انسان کا کلام ہے، تو دنیا میں انسان کوئی چیز بناتا ہے یا کچھ لکھتا ہے تو ویسا دوسرا بھی لکھ کے دکھا دیتا ہے، اس سے بہتر لکھ کے دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم قرآن کو انسان کا کلام کہتے ہو تو ایسی ہی ایک چھوٹی سی آیت ہی تم بنا کر پیش کر دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے اور کسی انسان کا کلام مانتے ہو تو تم ایسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو، اور خدا کے علاوہ تم کسی کی بھی مدد لے سکتے ہو، اپنے معبودان باطل کی مدد لے سکتے ہو، تم بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو جمع کر لو اور ایک ایسی چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کر دو۔ اس چیلنج کو کفار کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء تھے، بڑے بڑے شعراء و ادباء تھے، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کا جواب نہ دے سکا۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، قرآن کریم کو آج تک کوئی بدل نہ سکا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ ہزاریں کوششیں کی جا چکی ہے، نہ بدلنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں دوسری کتابوں میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، کس طرح سے تحریف کی گئی، اور اس کا اثر کیا انسان پہ پڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں کئی سال پہلے اخبار ایک نکلتا ہے دلی سے، نئی دنیا، اس میں پڑھا تھا۔ ایک پادری کے قبول اسلام کا واقعہ تھا۔ اس نے پورا واقعہ جو بیان کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ میں اپنے مذہب کا بڑا کٹر تھا، میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا، مناظرہ کرتا تھا دوسرے مذہب کے لوگوں سے، اور میں مدلل جواب دے کر ان لوگوں کو بالکل خاموش کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک عالم دین سے میرا مقابلہ تھا،
मुनाजरा था। हम लोग बैठे हैं मुनाजरा करने के लिए, वो मज़हब इस्लाम की हिमायत और उनके बारे में लेकर अपनी किताबों को आए थे। मैं अपने मज़हब की किताबों को लेकर, बाइबल वगैरह लेकर आया था। सामने बैठे हैं। मुनाजरा से पहले वो आलिम दीन ने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कीजिए, आप कोई भी सवाल करना चाहते कीजिए। उन्होंने कहा आप एक देखिए कि आप जो कहते हैं कि हमारा मज़हब सही है, आपके भी मज़हब के मानने वाले कई मसलकों में बटे हुए हैं, और ये देखिए ये आपके बाइबल हैं, ये फ़लाँ शहर से छप के आया है, ये फ़लाँ शहर से छप के आया है, ये फ़लाँ शहर में छपा है, ये किताबें छपी है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अब किस मसलक के जो है क्या लिखा हुआ है, सब में अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मैंने कहा हाँ बेशक इसमें अलग अलग कुछ न कुछ डिफरेंस है। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारी किताब कुरान करीम है, ये फ़लाँ शहर से ये किताब छपी है, ये फ़लाँ शहर से ये किताब छपी है, ये फ़लाँ मुल्क में ये किताब छपी है, फ़लाँ मुल्क में ये किताबें छपी है। अलग अलग जगह और अलग अलग मुल्कों के छपे हुए कुरान करीम को उन्होंने सामने लाकर रखा, और उन्होंने कहा मैंने आपकी किताब के अंदर जो तब्दीलियां हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनके अंदर जो कुछ तहरीफें की है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब बताइए कि इनमें से सही बाइबल आपका कौन सा है, क्योंकि अलग अलग कुछ में कुछ ना कुछ बातें डिफरेंस हैं। तो अब बताइए कि इनमें सही आपकी किताब कौन सी है। और आइए हमारे कुरान को देखिए कि ये किताब कहाँ कहाँ से छपी है, ये कहाँ कहाँ से छपी है, इनके अंदर एक ज़बर और ज़ेर का भी फ़र्क बता दीजिए। ये बात मेरे दिल के अंदर आके बैठ गई कि वाकई में इस बात का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ों को बदल दिए हैं। अब इनमें से सही किताब मैं किनको कहूँ, कौन सी किताब सही है। ये बात इस्लाम लाने का एक सबब बन गई और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि कुरान शुरू से जैसा है आज तक है और क़यामत तक कुरान वैसा रहेगा। उसके एक ज़ेर ज़बर को ना कोई बदल सका है और ना क़यामत तक बदलेगा। कुरान करीम की हिफाजत का एक ज़रिया अल्लाह तबारक ताला ने और भी पैदा कर दिया कि कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया अल्लाह तबारक ताला ने। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, अल्लाह ने फरमा दिया कि ये कुरान को आसान कर दिया। एक 8-10 साल का बच्चा भी कुरान करीम को पूरा जो है हिफ्ज़ कर लेता है। एक 8-10 साल का बच्चा कुरान करीम को हिफ्ज़ करके आपको सुना देता है। आज अगर कोई इंसान किसी प्रेस में कुरान करीम को छापता है, उसमें अगर मामूली भी किसी तरह की कोई गलती करेगा तबाअत में, तो एक 8-10 साल का बच्चा खड़ा होकर कह देगा आपने यहाँ पर गलतियाँ की है। ये अल्लाह तबारक ताला का सबसे बड़ा एजाज़ है। अब आइए मैं अब कुरान करीम के बारे में और कुछ बताऊं। मैं तालीम के बारे में, आज हम दुनियावी तालीम तो अपने बच्चों को बहुत देते हैं और उन पे हज़ारों रुपया खर्च भी करते हैं, उनके लिए बड़ी मेहनतें भी करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम देने के लिए इस तरह की कोशिशें करते हैं? दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलाइए आप, उसकी ज़रूरत भी है। स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दीन की तालीम से भी अपने बच्चों को, कुरान की तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता पैरास्ता कीजिए। मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, आज दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हम किसको कहते हैं? अलग अलग नज़रियातें होती हैं, इंसान के अलग अलग सोच और फिक्र होती है। कोई सोचता है जो सबसे बड़ा पैसा वाला होता है वही अच्छा इंसान है, कोई वो सोचता है जिसके पास इक़्तिदार है, हुकूमत है, वही सबसे बड़ा अच्छा इंसान है, कोई सोचता है जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा ताजिर है, वह अच्छा इंसान है। लेकिन आओ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद कुरान करीम की तालीम हासिल किया और दूसरों को कुरान करीम की तालीम देता है। ऐसा क्यों? दौलतमंद होने की बुनियाद पर अच्छा आदमी नहीं है वो, इक़्तिदार होने के बावजूद बेहतर इंसान नहीं है वो। अगर बेहतर है तो वो है जो कुरान करीम की तालीम हासिल करता है या दूसरों को कुरान करीम की तालीम देता है। इसलिए कि कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जब कोई इंसान उसकी तिलावत करता है तो तिलावत करने वाले को भी इसका सवाब मिलता है और सुनने वाले को भी इसका सवाब मिलता है।
اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں ہر ایک لفظ میں، ہر ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر الف لام میم کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ قرآن کریم کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں آپ کو نیکیاں ملتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں اور دوسری کتابوں کے پڑھنے میں جو ایک بنیادی فرق ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک انسان انگلش پڑھنا نہیں جانتا ہے، اس کے ورڈز کو تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ اب ایسے انسان کے ہاتھ میں اگر ایک انگلش کی کتاب دے دی جائے تو آپ بتائیے کہ وہ پڑھے گا اس کو؟ اور اس کے پڑھنے سے بھی، جیسے چونکہ ورڈز کو پڑھنا جانتا ہے، سی ٹکٹ ایم اے این مین اور اس طرح سے اور دوسری جو ہے چیزیں ہیں وہ پڑھ لے گا، لیکن جب اس کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس پوری کتاب کو پڑھنے کے باوجود بھی اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک آدمی مراٹھی پڑھنا نہیں جانتا ہے، ایک مراٹھی کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، وہ مراٹھی کے الفاظ کو تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پوری کتاب کو پڑھ لے گا، اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس کے معنی مطلب کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اگر اس کتاب کو پڑھ بھی لوگے تم، پوری کتاب پڑھنے کے باوجود بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو تم سمجھ کر پڑھو گے تو بھی تم کو فائدہ دیتا ہے، اور بغیر معنی مطلب کے، بغیر سمجھے، صحیح مخارج کے ساتھ، صحت لفظی کے ساتھ اگر پڑھتے ہو تو بھی تم کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ تلاوت کرنے ہی سے تم کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم انسان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم میں تمام علوم ہے، تمام باتوں کا مجموعہ ہے قرآن کریم۔ کون سا علم ہے جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے؟ میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن کریم ہمارا کس قدر ساتھی ہے۔ آج ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ ارے قرآن کریم کی تلاوت کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا سے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو قرآن کریم ایک حسین اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس میت کے پاس آتا ہے، اس کے قریب میں آ جاتا ہے۔ رونے والے روتے ہیں، باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، بیٹا بھی روتا ہے، بھائی بھی روتا ہے، سب کوئی روتے ہیں، اور رونے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کو غسل دلاتے ہیں، کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ قرآن کریم اس میت کے سینے کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ قبر کی جب منزل آتی ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اور قبر میں میت کو لٹانے کے بعد من و من مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ماں کا ساتھ چھوٹتا ہے، بھائی کا ساتھ چھوٹتا ہے، دوست کا ساتھ چھوٹتا ہے، تمام رشتہ دار وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ بتاؤ قبر کی منزل میں کون تمہارے ساتھ ہے؟ وہ بیٹا جس کے لیے تم نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، وہ بیٹا جس کی کامیابی کے لیے تم نے کتنی محنتوں مشقتوں کا سامنا کیا تھا، وہ بیٹا جن کی زندگی کو تابناک بنانے کے لیے تم نے خون پسینہ کو برابر کر دیا تھا، آج وہ بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ باپ جو تمہارے چہرے کی ایک خوشی کے لیے اپنے ہزاروں خوشیوں کو قربان کر دیے تھے، آج وہ باپ بھی آنسو کے قطرات بہا کر چلا گیا۔ دوست احباب جن کے لیے نہ جانے تم نے کتنی قربانیاں دی تھی، وہ دوست جو تمہارے پیر میں کبھی کانٹا چبھتا تھا تو اس کی چبھن کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، آج وہ دوست بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بھی نہیں ہے قبر کی منزل میں، ایسے عالم میں، قبر میں منکر نکیر آتے ہیں۔ جب وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک حسین و خوبصورت نوجوان سامنے آتا ہے، اور فرشتوں اور مردے کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کون ہو تم؟ فرشتے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے
میں اس کا دنیا کا کوئی دوست تو نہیں ہوں، قرآن کریم ہوں جس کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں، وہ اس کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور قبر میں مردہ سے کہتا ہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہ قرآن جس کی تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں آدمی سمجھتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، وہی قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کا ساتھ قبر میں دیتا ہے۔